وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجر مودة في القربى. وقال تعالى في عزمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم قابل قدر حضراتان اکرام اور عاشقین اہل بیت اور عاشقین امام حسین اور آل رسول، حاضرین و حاضرات، وہ معصوم بچے، پردہ نشین مسرات اور خواتین، اور قرب و جوار قریب و دور کے حاضرین و حاضرات، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کو اور آپ کو ان نسبتوں کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبری کے لیے قرآن مجید کو ظاہر فرما دیا، لیکن قرآن پاک کے متعلق اللہ نے یہ بات فرمائی کہ یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، کہ بعضوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ ملے گا، بعضوں کو اس قرآن کے ذریعے سے گمراہیت اور جہنم میں پہنچایا جائے گا. تو یہ قرآن پاک کا پیغام بہت زیادہ لمحہ فکر ہے ہر مسلمان کے لیے اور قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، کہ جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بنایا، لیکن رب العالمین اس کتاب کے بارے میں آپ نے یہ ڈرا دیا کیوں؟ کہ قرآن کو تو ہم ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں، اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، دستور حیات سمجھتے ہیں، اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے قابل رہبری سمجھتے ہیں، اور اس پر عقیدہ ہے، ایمان ہے. لیکن اے اللہ، آپ نے اس کے اندر میں یہ رخ کیوں فرما دیا کہ جس سے ہم پریشان ہو جائیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے بعضوں کو ہدایت ملے گی اور اس قرآن کے ذریعے سے بعض لوگ گمراہ ہوں گے. یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، جو قرآن پاک کی آیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر میں، اس قرآن کے اندر میں اس رخ کے بتانے کی وجہ بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ ہمدردی کا رخ ہے. ورنہ یہ بندے صرف قرآن کو قرآن سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے اور خدا کے قہر کے قابل بن جاتے تھے، جیسے اپنے وقت پر یزیدی بن چکے تھے اور خارجی بن چکے تھے، اور قیامت تک بنتے رہیں گے. کہ جو صرف یہ سمجھ لے اور عقیدہ صرف یہ بنا لے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ وہ گمراہیت کا رخ ہے کہ جس سے بچنا امت کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکا دیا کہ یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے تم الزام میں نہیں رہنا. قرآن بے شک میرا کلام ہے، میری کتاب ہے، اور ہدی للناس، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت ضرور ہے. لیکن وہی قرآن ایک موقع پر پہنچ کر اپنے راز کو بتلاتا ہے کہ صرف قرآن کو کافی سمجھنے والوں پہ اس قرآن کے ذریعے سے تم ممکن ہو کہ گمراہیت تک پہنچ جاؤ گے، اور ممکن ہے کہ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور قرآن پاک کو نیزوں پر لے کر اونٹ کے کوہانوں پر بیٹھ کر پڑھتے ہوئے بھی کہیں خدا تمہیں جہنم واصل نہ کر دے، کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے، اور کہیں تمہارا شمار دنیا میں لعین اور مردودوں میں یزیدیوں میں نہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں ایک انسٹریشن دیا اور چونکا دیا اور امت کو متوجہ فرما دیا کہ قرآن کو صرف اگر کافی سمجھ لیا جائے. اب اس اینگل کے اعتبار سے دنیا کے اندر میں دیکھیے کہ مسلمان عام طور پر مسلمانوں کا 80% طبقے کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارے پاس میں قرآن پاک ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں، تفسیر ہمارے پاس میں ہے، مفسرین ہمارے پاس میں ہے، اور قرآن کے جاننے والے علماء ہمارے پاس میں ہیں، قرآن کی تفسیریں ہمارے پاس میں ہیں، ہمارے پاس میں قرآن ہے، ہمارے پاس میں قرآن ہے. اور
یہ جو دعویٰ کیا اور یہ جو نعرہ لگایا سب سے پہلے خارجیوں نے، جس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی، قرآن کو ہاتھ میں لے کر اونچا اٹھایا اور کہا، خارجیوں کا معیار اور ان کا جملہ اور ان کا دعویٰ یہ تھا، ان کا نعرہ یہ تھا، جیسے آج عام بھولے بھالے مسلمانوں کے پاس میں قرآن کے متعلق قرآن کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ان خارجیوں نے جس نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا بلکہ ان خارجیوں نے، ظالموں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے پر تک تیروں کی بوچھار کی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ تک خون سے لہولاب ہوا۔ اور کرنے والوں نے کیا کہا کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس میں ہے، الحکم حکم للہ، اللہ کا حکم ہی اصل ہے، اللہ کا قرآن ہی اصل ہے۔ اس کی بنیاد منافقین نے رکھی ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول نے رکھی ہے، اور منافقین کی پہچان یہ کہ وہ قرآن کو لے اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں جو راستہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں ہی تم کو جنت تک نہیں پہنچاؤں گا بلکہ پہنچانے کا راستہ بتاؤں گا۔ اب قرآن پر ایمان لانے والا ہر مسلمان قرآن سے پوچھے کہ اے قرآن بتا دے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بعضوں کو ہدایت اور بعضوں کو گمراہی ملے گی، اور تاریخ نے بتا دیا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اپنے وقت پر مدینے کے ماحول میں منافقین کو یہ قرآن ہدایت میں ہی بلکہ گمراہ کیا، اور وہاں سے آگے بڑھے خلافت راشدہ کے زمانے میں یہی قرآن کا نام لینے والے خارجیوں نے آ کر مدینے کی گلیوں کے اندر میں قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں لے کر الحکم حکم اللہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، اور ہمارے لیے آئیڈیل اور کتاب اور ہمارے لیے دستاویز اور ہمارے پاس میں تو آخری کتاب اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ دعویٰ غلط نہیں تھا، بہت صحیح تھا۔ آج یہ ہمت بھی تو نہیں ہے مسلمانوں میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسے جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن تم کیسے تیار ہو گئے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کو شہید کیا، اور تم کیسے تیار ہو گئے کہ مسجد نبوی میں میرے آقا مدحت کے والی کی موجودگی میں آ کر میرے آقا کو گھور کر ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر مسجد نبوی میں دیکھنا، تمہارے اندر میں جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ ان کے ہاتھوں میں صرف قرآن تھا، قرآن کی تعلیمات تھی، لیکن قرآن کا وہ راستہ نہیں تھا۔ ایک ہے قرآن پاک کتاب کی صورت میں، ایک ہے قرآن پاک قرآن مجید قیامت تک کے لیے، اور ایک ہے قرآن پاک کا راستہ، ایک ہے کتاب کی صورت میں۔ یہ کتاب کی صورت میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتابی شکل دی گئی۔ اس سے پہلے قرآن کیا تھا؟ اس سے پہلے قرآن کیا تھا؟ قرآن ذاتوں میں تھا، قرآن کا راستہ لوگوں میں موجود تھا۔ لوگ قرآن کو کتاب کے ذریعے سے نہیں بلکہ قرآن کو ذاتوں کے ذریعے سے قرآن کے راستے کو جانتے تھے۔ مدینے میں مولا حسن اور مولا حسین کو قرآن سمجھتے تھے لوگ، اور اہل بیت کو قرآن سمجھتے تھے، اور ائمہ طریقت کو لوگ قرآن سمجھتے تھے۔ تو پھر یہ قرآن جو رہبری کر رہا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب اور اس قرآن کے اندر میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ 30 پاروں کا قرآن جو ہمارے پاس میں ہے قابل قدر اور عقیدے کا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس سے مراد قرآن رہبری کر رہا ہے کسی اور قرآن کی۔ کہ یہ آیت آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ نہیں؟ اے قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن کے سنانے والوں، تفسیروں کے کرنے اور تفسیروں کے سنانے والوں، مسجد کے ممبروں پر امت کو حق کا دینے کا دعوت کرنے والوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا فرما رہا ہے کہ ذالک اس کتاب میں جس میں کوئی شک نہیں،
جس میں گمراہیت نہیں، جس کے اندر میں دھوکہ نہیں، جس میں پھر تمہارے ساتھ میں دغا نہیں ہوگا. تم تو اپنے آپ کو سمجھتے رہو کہ جنت کے حقدار، لیکن رب تمہیں عہدے کو گھسیٹ کر جہنم میں جب پہنچا دے اور پیاسے قیامت کے میدان میں پہنچے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کو پڑھنے والے سمجھ کر اور خود کو حاملین قرآن سمجھ کر اور میدان محشر میدان قیامت میں پہنچے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ جام کوثر پر ساقی محشر سحقن سحقن فرما کر تمہارے چہروں کو پلٹا کر تمہارے رخوں کو موڑ دے. کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جو قرآن کو تو لے لیکن ذالک الکتاب لا ریب، کہ وہ قرآن جو چلتا پھرتا وجود میں قرآن ہے، اور جن کی ذاتوں کو قرآن مانا گیا، اور جنہوں نے امت جن کے قرآن ہونے پر اہتمام اور اقتدام کیا، اس قرآن کو یہ امت نے چھوڑا تو ان کو یہ 30 باروں کے قرآن نے ہدایت سے دور کر دیا، فتنوں میں ڈال دیا، جماعتوں میں منقسم کر دیا. امت تو ایک تھی کلمہ پڑھنے والی، لیکن یہ کیسے وجود میں آ گئے کہ ہر فرقہ اور ہر جماعت اپنے ہاتھ میں قرآن کو لیے ہوئے ہے. یہ کون سا قرآن ہے؟ کون سا قرآن ہے؟ یہ قرآن اپنے مقصد کا، اپنے مطلب کا قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن کو لیا لیکن قرآن کے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا. قرآن کا راستہ کیا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں اختلاف نہیں ہے، وہاں گمراہیت نہیں ہے، وہاں بھٹکنا نہیں ہے، وہاں چلے جاؤ، قرآن تم کو وہاں بھیجا جا رہا ہے. اس قرآن سے مراد اہل بیت اور آل رسول ہے. بہت مختصر کر رہا ہوں، جن پر قرآن خود ناز کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ قرآن کو میں نے دیا میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے، لیکن تمہارے پر قرض ہے، جب تک تم قرض کو ادا نہیں کرو گے قرآن تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. کس پر دعویٰ کرو تم؟ قرآن میں نے تم کو نہیں دیا، بلکہ قرآن کی قیمت کو میں نے مقرر کیا. قیمت ادا کرو تو تم حقدار ہے. کان کھول کر سن لو، قرآن 30 پاروں کو لے کر 200-400-1000 روپے کے در میں خرید کر یہ سمجھتا ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن ہے. یہ قرآن رہبری کرے گا، قرآن رہبری کرے گا کہ قرآن کا ہدیہ 30 پاروں کا 1000 روپے نہیں ہے. یہ بکنے والا قرآن نہیں ہے، بیچنے والا قرآن نہیں ہے. اللہ کے کلام کو بندہ بیچے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا اور اپنے محبوب کے ذریعے سے دین دیا، تو اس کی پہلے قیمت ادا کرو. کیا کرو؟ قیمت ادا کرو. اور بغیر قیمت کے آپ میرے پاس میں آ کر میرا پین چھین لے، چور کہلاؤ گے، ڈاکو کہلاؤ گے. شریف آدمی تو کہے گا کہ مانگ کر لے، یا نہیں تو کم از کم قیمت ادا کر کے لے. آج مسلمان قرآن کی قیمت یہ سمجھ رہا ہے کہ 1000 میں خرید لیں، یا تفسیر کی کتابوں کو 5000 میں خرید لیں، یا پھر 10,000 دے کر کسی مفسر سے تفسیر کو سن لے. یہ قیمت نہیں ہے، قرآن نے قیمت مقرر کی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَىٰ، کہ میں تم سے بدلہ چاہتا ہوں، میں اس کا معاوضہ چاہتا ہوں کہ تم اس کا حق ادا کرو. اور حق کیا؟ بدلہ کیا؟ مودۃ فی القربیٰ، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میں محبت کرو، محبت کا اظہار کرو. یہ ملے ہوئے دین کا، قرآن کا معاوضہ ہے جو رب نے مطالبہ کیا. جو مسلمان اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، جن کی مسیروں میں اہل بیت کی محبت کے نظام نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ قرضدار ہے رب کے. قیامت کے میدان میں خدا کی گردنوں کو پکڑے گا کہ تم دین کے قرضدار ہو، اور ایسوں کو چن چن کر جہنم میں پہنچائے گا خدا کہ میرے دین کے قرضدار ہے یہ. اور دین کا بدلہ قرآن پاک کے مطابق میں 5 کروڑ روپے، یا شاہ سعود کی حکومت، یا پاکستان کی حکومتیں سونے کے پہاڑ اور ڈالر درہم و دینار، بڑی بڑی مسجدیں، مدرسے،
بڑے بڑے نوافل اور اہتمام اور حج، بڑے بڑے علم کے دعوے اور عالم اور مفسر ہونا، یہ نہیں ہے اس کا بدلہ۔ اس کا بدلہ اللہ جو مقرر فرمایا ہے حق کا، میرے آقا سے جو دین امت کو عطا فرمایا، اس کا بدلہ کیا مقرر فرمایا؟ بہت سستا، بہت آسان۔ خدا کی قسم یہ ہر مسلمان چاہے وہ کھیتیوں میں ہل چلانے والا کیوں نہ ہو، اور ایسا جاہل جس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا نہ آتا ہو، اور جس کو قرآن کی ایک سورت یاد نہ ہو، لیکن رب اس کو بھی محروم نہیں کرے گا، وہ اپنے دین کا بدلہ خدا کو پیش کر کے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ اور وہ بدلہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرٍ مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَىٰ، کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، یہ بدلہ ہے۔ اس کا بدلہ نہ عرش، نہ اس کا بدلہ دنیا بن سکتی ہے، نہ دنیا کی حکومتیں، نہ عمل بن سکتا ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، نہ علم، نہ عمل۔ اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ اہل بیت سے ڈھونڈ کر محبت کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نبیوں سے محبت ٹھیک ہے، فرشتوں سے محبت ٹھیک ہے، جنت سے محبت ٹھیک ہے، جنت کی حوروں سے محبت ٹھیک ہے، اور جنت کے غلمان سے محبت ٹھیک ہے، لیکن اہل بیت سے محبت کیوں؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے اہل بیت سے محبت کیوں، اس کا سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک دردناک تاریخ امت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل بیت کی رکھ دی ہے کہ اے نمک حرامو، نمک حرامی کر کے کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ مجھے تکلیف ہوگی یہ قیامت کے میدان میں تو میرے اہل بیت کے گستاخ بن کر ان سے محبت کو نہ کر کے، اپنے گھروں میں ان کی محبت کا ثبوت نہ دے کر، اپنی مسجدوں کے ممبروں سے ان کے تذکروں کو ختم کر کے ایسے حرام بن کر تم قیامت کے میدان میں پہنچو اور میری نظروں کے سامنے تم یہ کہے کہ ہم تو مسلمان تھے، اچھل کر کہتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے محبوب یہ آپ کے نہیں میرے قرضدار ہے، میرا قرضہ انہوں نے ادا نہیں کیا، اب قرضہ ادا نہ کرنے کی صورت میں کسٹڈی اور ان کو میں جکڑ کر جہنم میں پہنچاؤں گا، میرے محبوب آپ ان کو نہ روکیے۔ میرے آقا نے بڑی ہی اس کے ساتھ میں لجاجت کے ساتھ امت کو کہا، اور کیا کہا؟ اگر قرآن کا اور دین کا بدلہ میرے آقا اگر ظاہری طور پر رب العالمین اگر یہ متعین فرما دیتا کہ جیسے حج کے کرنے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، نماز کے پڑھنے کے لیے صحت چاہیے، لیکن اللہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر 70 ماہ سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، تو اللہ نے جو بدلہ متعین فرمایا ہے قرآن کا، دین کا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کوئی خانقاہ والوں کا نظام نہیں ہے، یہ تو شکر ادا کرو خانقاہ والوں کا، آج تم کو احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن کل کو قیامت کے میدان میں جو ان نظاموں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے ہوں گے، خون کے آنسو رونا پڑے گا وہاں۔ کیا سمجھا دیا گیا ہے، کیا بتا دیا گیا ہے؟ تم دین میں اللہ کے قرضدار ہو، بندوں کے قرض کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے ادا کر کے بھی چکا دے گا، لیکن ہے کسی مسلمان میں، کسی پیر میں، کسی عالم اور حافظ اور مفتی اور علامہ میں کہ اللہ کا قرضدار بن کر قیامت میں اللہ کا قرضہ چکائے؟ کسی اسلامی حکومت کے اندر میں یہ ہے جرات؟ 58 مسلمانوں کی حکومتیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرضہ قیامت میں ادا کر سکے گی؟ سنبھال لو اپنے آپ کو، زندگی کے لیے موقع باقی ہے، آخری سانس جب تک باقی ہے۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ میں خدا کی قسم اگر سانس نکل جائے تو تم وہ خوش نصیبوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، میرے دین کا اور میرے قرآن کا انہوں نے قرضہ باقی نہیں رکھا، یہ قرضدار نہیں ہے بلکہ میرے مہمان ہیں، مہمان خانے میں پہنچا دو ان کو۔ ورنہ یہ تو سمجھتا رہا کہ دین پر عمل کر کے، سنت و شریعت پر چل کر، نعتیں پڑھ کر، منقبتیں پڑھ کر، لنگر کھا کر، لنگر کھلا کر، حج کر کے، اعمال کر کے، میں تو جنت میں، ایسے وقت پر وہاں پر روک دیا جائے گا، اللہ آ جائے گا اور کہے گا کہ میرا قرضہ پہلے ادا کرو۔ یا اللہ تیرا قرضہ ہم کو نہیں سنایا گیا، نہیں سمجھایا گیا،
قرضہ کیا ہے؟ کوئی بڑی چیز نہیں ہے قرضے کی. دنیا کا سب سے زیادہ غریب اور بھکاری اور فقیر بھی اللہ کا اور قرآن کا قرضہ ادا کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ قرض ادا کر سکتا ہے. اور وہ قرض اللہ نے اتنا آسان فرما دیا. کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں. تو دین کا قرآن کا قرض یہ ہے کہ مودۃ فی القربا، تمہاری اہل بیت سے وہ محبت کرے. کیوں اتنا حق قرآن کا موجود ہے لیکن تمہاری زبانوں پر تمہارے دلوں میں سوالات پیدا نہیں ہوتے کہ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کے تذکرے ممبروں سے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تمہارے گھروں ان کے تذکرے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اہل بیت سے تمہیں کیا دشمنی ہو گئی؟ اور اہل بیت سے امت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ یاد حسین سے امت کو دور کیوں کر رہے ہو؟ غیرت مر گئی، گمراہ ہو گئے، اپنی نسلوں کو یزیدی بنانا چاہ رہے ہو. ہوش میں آؤ اے مسلمانوں، ورنہ تمہاری نسلیں تم کو لعنت کریں گی، نہیں بخشے گی، نہیں بخشے گی. معاملہ بندوں کا نہیں، ہاں معاملہ سنبھل جاتا. اگر میرے آقا پر آ کر رک جاتا تو میرے آقا کالی کرنے والے تو معاف کرنے والے ہیں. لیکن قرض اللہ نے مقرر فرمایا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ قرآن کا میں نے جو دین تمہارے بندوں کو تمہاری امت کو عطا کیا اس کا قرض یہ ہے کہ تمہاری اہل بیت سے محبت کرے. تو محبت اہل بیت اور آل رسول یہ اللہ کا قرض ہے. اور جہاں ادا نہیں ہو رہا ہے وہ بندوں کے قرض دار کتنے مجرم ہیں کہ مر جائے تو نماز جنازہ نہ پڑھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کے قرض دار مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرشتے لعنت کریں گے، فرشتے لعنت کریں گے. مردود اور یزیدی منا ہے یہ. اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں تھا جنہوں نے اس کے پر یہ احسان فرمایا. اور میرے آقا نے اپنے نوازوں کو باوجود سارے اختیارات اور تصرفات کے ان کی شہادتیں اور ان کی قربانیاں، اور ایک قربانی نہیں، میرے بچوں وابستگان خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والوں کہ تم کو موقع ملا ہے محرم کی پہلی تاریخ سے محفلوں میں آنے کا اور اپنے گھروں میں محفلوں کے سجانے کا. اور یہ آج تک تم سجاتے ہوئے اور مناتے ہوئے آئے ہو. کلر بند کرو بیٹا، سجاتے ہوئے آئے ہو. خدا تم کو ان نظاموں کے صحیح قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. لیکن صرف سجانے اور سننے پر یہ قرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ تم کو بھی یہ تقاضا ہے کہ مودۃ فی القربا، کہ تم بھی اپنی محبتوں کا اظہار اپنی خوشیوں سے، اپنی رضامندی سے، اپنے جان مال کی قربانیوں سے اپنے گھروں میں محفلوں کے اہتمام کے ساتھ میں کرو. خانقاہ میں ہو گئی، جہاں مجلسیں وہاں چلے گئی، جہاں لنگر پکا وہاں کھا لیے، اور جہاں پر کوئی تذکرے وصولیے، یہ کام نہیں چلے گا. تیرا قرض تو تجھے ادا کرنا پڑے گا. بابا ادا کر دے تو بیٹے پر سے اتر جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس کو تو تجھے ادا کرنا پڑے گا. دین کا قرض یہ کھیل و تماشا نہیں ہے. یہ ہمارے بابا کرتے تھے مگر تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ قرضدار مرے گا تو خدا لعنت کرے گا تیرے اوپر. تم جنازوں میں جاؤ تو ذرا اس رخ کے اعتبار سے غور کرو کہ مرنے والا کہیں اللہ کا قرضدار تو نہیں مرا. یہ باپ، یہ اولاد، یہ بھائی، یہ بیٹا، یہ امام اور یہ مؤذن اور یہ مسلمان، خدا سے اس کے لیے معافی مانگو کہ یا اللہ لوگوں کا قرضدار کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر یہ اہل بیت سے محبت نہیں کیا ہوا مر گیا، بہت اچھا نمازی، بہت زیادہ دیندار، مؤذن اور امام اور بڑے دین کے شعبے اور دین کے کام کرنے والا، لیکن خدا کا قرضدار ہے، وہ اللہ کا قرضہ ہے. اور اس کی قیمت کیا ادا کی کہ مودۃ فی القربا اللہ نے بہت آسان کر دیا. ہم غریبوں کی بنائی ہے، اس لیے ٹوٹ کر دل کے ساتھ بھی اس بات کا ارادہ کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنا قرضدار مت رکھ. ہم آج اس سے ہمیں نیت و ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے دل کی کیفیات سے ٹوٹ کر اہل بیت سے محبت کریں گے. میرے آقا سے محبت تو کلمہ پڑھے مجبوری ہے، وہ اگر انکار کرو تو مسلمانہ کا برداشت کریں گے. میرے آقا کی گستاخی کرنے والے برداشت کریں گے کیا؟ وہ تو تیری مجبوری ہے. اللہ نے اس لیے وہاں پر یہ رخ رکھا، اللہ نے اس لیے وہاں پر یہ رخ رکھا
کہ میرے محبوب سے محبت تو تمہارے مسلمانوں کی مجبوری ہے۔ منافق بھی بہت تابعداری کرتے تھے، یزیدی بھی اذان پر اقامت کے اوپر سب سے پہلے صفے بناتے تھے میدان کربلا میں، لیکن خدا تو خدا ہے نا، خدا تو چکر میں نہیں آئے گا۔ کیا یہ خدا کو چکر میں لائے گا یہ یزیدی کہ اللہ ہماری نمازوں کو دیکھ، پیشانیوں پہ کے تھپے کو دیکھ، اور ہمارے دستاروں کو دیکھ، ہمارے اوپر ہمارے لباسوں کو دیکھ، ہماری جماعتوں اور ہمارے مسئلے کو دیکھ، خدا دھوکے میں نہیں آئے گا۔ خدا تو صرف یہ کہے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز قرار فرمائی کہ میرے محبوب کی محبت یہ تمہاری مجبوری ہوگی مسلمانوں کی۔ یہ مسلمان ہیں نہیں، عید پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، ختنہ کرا لیتے ہیں، قاضی سے نکاح پڑھا لیتے ہیں، اور کیا کرنا ہے بیٹا؟ ہاں میاں مٹھو، خدا کے پاس میں تیری مکاری نہیں چلے گی، بلکہ تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ خدا نے لایا، میرے محبوب فرما دیجئے کہ قرض میرا ہے تمہاری امت کے اوپر، تمہارے دین اور تمہارے قرآن کا، کہ وہ تمہاری اہل بیت کے ساتھ محبت کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب خانقاہ کے ذریعے سے بات چلائی جا رہی ہے تو امت کو تو اس زمانے کا سب سے بڑا حق دیا جا رہا ہے نہیں ہے؟ سب سے بڑا حق ہے، اور ہم ان کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتا جو اہل ہوتے ہیں، جو ان کے ہوتے ہیں۔ گھر کی دعوت ہو تو آنے والے مہمانوں کی سربراہی کس سے کرواتے ہیں؟ ویٹروں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو تنخواہ کے غلام ہوتے ہیں، لیکن اعتبار نہیں کیا جاتا۔ لیکن کہہ رہے سالے صاحب ذرا تم یہ نگرانی کرو، بھائی صاحب تم دیکھو، اپنوں سے کروائی جاتی ہے، اپنوں سے کروائی جاتی ہے۔ ہر زمانے میں حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنوں سے، جو اہل بیت کی محبت کرنے والے تھے، ان کے ذریعے سے دنیا میں حق اللہ تعالیٰ ظاہر کرواتا ہے۔ اور اللہ نے جو قیمت مقرر فرمائی وہ اہل بیت کی، آل رسول کی، لیکن آج دور دور تک کانوں کو سنائی نہیں دیتا نا، اور جن کو سنائی بھی دیا اس کے باوجود اگر وہ انجام مار دے تو ان سے بڑا پھر وہ منافق کون ہے؟ سن چکے ہیں اس خانقاہ میں یہاں پر سالہ سال سے کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اور ان کی محبت اور ان کی نسبتوں کی محفل اور ماجد سے کتنی ضروری ہے، اس کے باوجود اگر نظر انداز ہو جائیں سم بکم عمی فہم لا یعلمون، کہ مہر لگاتی ہے اپنے سینوں پر، دلوں پر، آنکھوں پر، ان کے سامنے حق ہوگا لیکن اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ تو اور زیادہ محروم ہیں کہ جن کو حق نہیں پہنچا، وہ اتنے بڑے مجرم تو ہے ضرور، لیکن ان سے بڑے مجرم کو کہ جن کے پاس میں حق پہنچا مگر ذرا دل میں نہیں دی، وہ سن کے کھنڈا چل جانا، اس کے بعد کام اپنے گھر میں آ کے حسین کی محفل کرنا اور کئی کو اتنا اہتمام کرنا، تو پھر وہ کون ہے جو مہر لگا ہوا ہے کہ چاہے آپ جتنی کوشش کر لو لیکن یہ حق ان کو قبول نہیں ہوگا۔ ہاں میں پڑھ لیتا ہوں، میں چل جاتا ہوں، میں بیان کر لیتا ہوں، بیان سنا دیتا ہوں، اور یہ مجلسوں میں چل جاتا ہوں، شربت پلا دیتا ہوں، اور سواری کے بغلوں پر چل جاتا ہوں اور وہ کر لیتا ہوں۔ ارے بابا سواری کے بغلے پر جا رہا ہے تو رافضیوں کی نقل کر رہا ہے، اہل بیت کی نقل تھوڑی ہے، شیعوں کی نقل کر رہا ہے، تیرے مزاج کے مطابق میں تو کر رہا ہے۔ اہل بیت کی نقل کیا ہے؟ تمہارے لیے تو اہل بیت کی ذاتیں ہیں، ان کی ذاتیں نمونہ ہے کہ ان کے مطابق میں ان کے طریقے پر تم سے محبت کا ثبوت دو۔ مودۃ فی القربہ، یہ دین کی قیمت ہے، قرآن کی قیمت ہے جو ہر مسلمان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو قیامت کے میدان میں اللہ اس کو اس قیمت کے ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے پہنچائے گا، جہنم میں تیار ہو جائے گا جہنم میں جانے کے لیے۔ بھلا ہے نا کہ دنیا میں توبہ طلہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی سچی قلب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے خانقاہ والوں کو نہ بلاؤ، کوئی پرواہ کی بات نہیں، آپ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر پر بلاؤ اور لنگر کا دستر بچھاؤ، تمہاری سسرال والوں کو، ساس کو، سالیوں اور ساموں کو بلاؤ، اور اپنے پرائیویٹ کال اس کو نکال کر ان میں سے کال کرو، ان کو بلاؤ، خانقاہ والوں کو نہ بلاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن ہر ایک مسلمان کے گھر میں یاد حسین کے اور اہل بیت کی محبت کی مجلس کا ہونا وہ اپنے دین کا قرض سمجھے، قرآن کا قرض سمجھے۔ سمجھ میں آئی؟
اور پھر میرے آقا نے اور رب العالمین نے امت کو نمک حرامی سے بچانے کے لیے اپنے شہیدوں اور اپنے محبوب کی اہل بیت اور اہل بیت اہل رسول کے اوپر کیسے کیسے حالات دنیا میں آئے. جو کچھ بھی ہوا اہل بیت کے اوپر، کہ جرت تھی یزیدیوں کی، جرت تھی حجاج بن یوسف کی، جرت تھی ملک بن مروان کی، اور جرت تھی کسی اور کا اور کسی یزیدی کی کہ وہ اہل بیت کو ذرہ برابر بھی دکھ پہنچائے. لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ امت کے کمزور لوگ 15ویں صدی کے اندر میں اتنے حرام خور نہ ہو جائے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے شہزادوں کو اپنی نظروں کے سامنے اپنے مسائل اور اپنی قربانیاں اور شہادتیں دی اور اس کو سننے تک تیار نہ ہو، ان کی یادوں کو بھلا دیں اور ان کے تذکروں کو اپنے سے ختم کر دیں، وہ اپنی کتابوں میں سے نکال دیں، اپنی محفلوں سے نکال دیں، اپنے گھرانوں سے نکال دیں. ان کی رعایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک نفوس قدسیہ مطہرین کو قرآن مجید میں، جن کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ پاک لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کیا ہے. پاک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو زیادہ تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. اہل بیت وہ ہے. پھر کیسی ان سے شہادتیں، کیسی یہ کیوں شہادتیں دلوائی؟ وہ امت کے خاطر کہ امت یزیدیوں کی اور یزیدیوں اور وہابیوں کی باتوں میں آ کر کہیں اہل بیت سے اپنے رخ کو نہ موڑ لے. چلو نہ چلتا ہے، نہ فرض ہے کہ واجب ہے. اگر تجھے اتنا ہی اگر عقل ہے تو زیادہ نہیں تو کم از کم قرآن سے پوچھ، حدیث سے پوچھ، نہیں تو تیرے دادا نانا پردادا سے جو پوچھ، اے وہابی کے بچے تجھے کیا روگ اٹھ گیا ہے جو اتنا بڑا منافق بن گیا کہ تیرے نانا یاد حسین کو کیا کرتے تھے، تیرے دادا یاد حسین کی محفلوں میں جایا کرتے تھے اور مرثیہ پڑھا کرتے تھے، لیکن تجھے کیوں شرم اتنی بے شرم تو ہو گیا کہ تو اپنے گھر میں کرنے سے بھی عاجز ہو گیا؟ زیادہ دور تو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا، اپنے وجود سے بدل گیا کہ یزیدیت کو تو نے قبول کر لیا اور کہ قیامت کے میدان میں تو یزیدیوں کے اندر میں شامل ہونے کو پسند کرے گا. جملے سخت لگ رہے ہیں لیکن معاف کرنا. کیوں؟ فیصلہ دنیا میں کرنا پڑے گا جب تک سانسیں ہیں. ہمارا شمار ہم جن میں رہنا چاہتے ہیں، تم جن میں رہنا چاہتے ہو قیامت میں اللہ انہی میں تمہارا شمار کرے گا. اس لیے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت حق کا اور دین کا، قرآن کا قرض ہے جو رب وصول کرے گا قیامت میں. ماں پریشان ہوگا نا جی، بیگم پریشان، بیوی پریشان، ماں پریشان، بیٹی پریشان، بیٹا پریشان. کیا کروں؟ ارے اللہ قرض مانگ رہا، اللہ کا قرض تھا، بتائے اس نے نہ کیسے کروں، کیا کروں، کچھ بھی نہیں چلتا. اس کے لیے خانقاہ محمد اکبری نصرتی کے ذریعے سے جو نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے کو اس نظام کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کے اندر میں شہداء کربلا کے تذکروں کو آپ لوگ سن رہے ہیں، یہاں بھی سنیں. یہاں پر بھی اہتمام ہوا، گھروں پر بھی محفلیں ہو رہی ہے، سن رہے ہیں. لیکن ایک تاثر یہ کہ شہداء کربلا تو مشہور ہے، لیکن چونکہ اہل بیت ہر زمانے کے اندر میں قرآن کو اگر اہل بیت کے ساتھ میں جوڑ کر رکھا جائے گا تو قرآن ہدایت کا راستہ امت کو دے گا. اس لیے اہل بیت قیامت تک رہیں گے. اور میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تمہیں قرآن، اہل بیت کا دامن تھام کر سمجھنا پڑے گا. اہل بیت کی غلامی سے قرآن کو سمجھنا پڑے گا. مولوی کیا سمجھائے گا تم کو جو خود صحیح نہیں سمجھ سکا؟ وہ تو تم کو الجھا کر رکھ دے گا. قرآن سمجھ میں صرف اسی کو آئے گا جو اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو اور آل رسول کے ساتھ وابستہ ہو. وہ تو صرف قرآن کو بیچ کر کھانے والا ہے، مسلک اور جماعتوں کے اوپر اپنی دنیا کو کمانے والا ہے. اور وہ پہچان بھی مقابل اس کے اہل بیت اور آل رسول کے غلام جو ہوں گے وہ اپنی دنیا کو قربان کرنے والے ہوں گے اور وہ حق کا راستہ بتانے والے ہوں گے. وہ لوگوں کے چندوں پر لنگریں کرانے والے نہیں ہوں گے.
لوگوں کے بھرموں پر جا کر بیان کر کے لوگوں کے خرچوں کے اوپر اپنے آپ کو چلانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے گاڑے پسینے کی خون کی کمائیوں کو اہل بیت کی محبت میں لٹانے والے اور امت کے اوپر اپنے دسترخوانوں کو وسیع کرنے والے ہوں گے۔ یاد حسین کی محفلوں میں آپ نے شہدائے کربلا کے، بے شک شہدائے کربلا، لیکن ان شہدائے کربلا کے غم میں کہ جن کے غم کے اندر میں ایک آنسو بھی ضمانت ہے مغفرت کی و شفاعت کی، بے شک ہے، لیکن وہیں پر مسئلے کو ختم نہیں کیا، بلکہ وہاں سے شہدائے کربلا اور کربلا کے ذریعے سے ایک امانت امت کو عطا فرمائی جو نبوت کے نور کو امامت کی شان میں منتقل فرما کر ولایت کے نظام میں منتقل کی، نبوت کی شان کو امامت میں منتقل کیا، نبوت کی شان کو خلافت میں منتقل فرمایا، خلافت راشدہ۔ پھر اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت راشدہ میں ہے۔ جب تک امام حسن علیہ السلام کی خلافت تک جو خلیفہ تھے وہ امامت کے نور کو رنگ کو لیے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مولا علی کی ذات و مولا علی کی ذات امام حسن ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے میدان کربلا میں آ جانے کے بعد اور آپ کے میدان کربلا میں شہید ہونے کے بعد امامت کے نور کو ولایت کے نور میں منتقل فرمایا ہے، اور اس منتقل کرنے کے لیے جس ذات کو منتقل فرمایا، خوش قسمتی ہے وابستگان خانقاہ محمدی اور میرے وہ بچے جو اپنی اپنی خانقاہوں کے اندر میں ہیں۔ تم یہ خالی حماقت نہیں کرنا کہ عادل آباد میں آج 9 خانقاہوں میں خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی میں ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، بیانات مجلسیں نہیں ہوتی، ان کی یاد میں کر لینا، یاد میں بیٹھ جانا، ان کی بارگاہ میں قبولیت کی مجلس ہے وہ۔ ہم تو لچے دار بیانوں کے عادی بن گئے، بیان کرنے والا سمجھتا ہے کہ میں بیان کر لیا ہوں، منقبت پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، لنگر کرانے والا، لنگر کھانے والا سمجھتا ہے کہ نہیں، ان کی یاد میں اگر گمسم بھی بیٹھ جاؤ ان کی مجلس کا ادا کرنے والا ہوگا وہ، ان کی محبت کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ نبوت کو امامت میں منتقل کیا خلافت میں، اور خلافت کو میدان کربلا میں، ولایت میں جب منتقل کیا، جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے آقا نے ذریعہ بنایا، سبب بنایا، وہ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر کیسے کہ خدا کی سنت رہی کہ بڑی نعمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے دینا ہے ان کو بڑی قربانیاں لیتا ہے پہلے، تو جہاں کے مالک میرے آقا کو بھی حالانکہ ضرورت دی تھی اللہ کو، لیکن یہ بتا دیا کہ میرے محبوب سے بھی میں نے جب امت کو دین اور قرآن دینا ہے تو ان کو بھی بڑی ابتلا اور بڑی قربانیوں میں نے دیکھنا پسند کیا، طائف کے اور مکے سے نکلنے کے، پھر فاتحہ میں داخل ہونے کے اور لوگوں کی اونٹ کی اجڑی کے گردن پر ڈال دینے کے، یہ سارے کروایا۔ ایسے ہی جب مسئلہ آیا امامت کو ولایت میں منتقل کرنے کا، تو وہ ذات امامت اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر کربلا میں ختم ہوئی، لیکن وہ بار کو اور وہ ذمہ داری کو، امامت والی شان کو ولایت میں منتقل کرنے کے لیے جس ذات کو منتخب فرمایا میرے مصطفیٰ نے، مولا علی نے، وہ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ وہ کون ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ؟ بے شک حق ہے کہ اہل بیت کی محبت میں آنسو بہائے جائیں، کرم ہے میرے بچوں پر مولا علی کا، مولا حسین کا، کہ زیادہ یاد کربلا کے واقعات کو سننے کا تعامل نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر مولا علی کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا ہوں کہ کوئی ایسا بدبخت شقی تو نہیں ہوگا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے ہو، یاد امام حسین نہ کیا ہو۔ اگر کوئی ہو تو یا اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیجئے، ورنہ میرے سلسلے بیت میں سے اس کو خارج فرما دیجئے، مجھ سے کاٹ دیجئے۔ ایسے بدبخت کو میں اپنے ساتھ میں رکھنا نہیں چاہتا جو اہل بیت کا محب نہ ہو، محبت کرنے والا نہ ہو، اور پنجاب پاک کا چاہنے والا، مولا حسین کی محبت کرنے والا نہ ہو۔ نہ ایسے مرید کی ضرورت ہے، نہ ایسے خلیفہ کی
یہ چیز تو ہے، اب کسی کو نہیں ملی تو میں نے تو بدعا دے دی ہے کہ خدا کم از کم میرے ساتھ اس کو نہ رکھ، وہ چاہے مرید ہو کہ خلیفہ ہو کہ مریدہ ہو، میری زندگی ہی کے اندر اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس کو چہرہ دیکھنے کی نوبت نہ آئے، کچھ بھی ہلا بن جائے، کہہ لے کہ میرا پیر کافر ہو گیا، میرا پیر مشرک ہو گیا، بہت اچھا میں قبول کر لوں گا، لیکن تو بدبخت یزیدی میرے ساتھ میں نہ رہے۔ میں قیامت کے میدان میں میرے کسی مرید کو اپنے ساتھ میں ایسے کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ میں۔ جن کو ڈر ہے کہ لوگ شیعہ کہیں گے، رافضی کہیں گے، اور تم ڈرتے ہو وہابیوں سے، اور تم ڈرتے ہو دنیا کے انسانوں سے، تو پھر میرے ساتھ میں تمہارا کیا تعلق؟ جاؤ رستہ پکڑو، بہت دروازے کھلے ہوئے تمہارے، ایسے پیر بھی تم کو مل جائیں گے جو تیل تمہارے تانوں پر ڈال کر، ہاں نعتیں پڑھ لو، وہ کر لو، یہ مجلسوں کی کیا ضرورت، اتنی سختی کیا ضرورت، اتنی مجلسیں کیوں کروانا، اور اتنا خانقاہوں کو بلانا کیوں، ایسے مل جائیں گے نا، جاؤ، ان کا واسطہ تھوڑی میرے پاس میں، مجھے کیا ضرورت ہے، لیکن یا مولا حسین، اے اہل بیت، یا رسول اللہ، میرے پاس میں سے میرے کسی مرید کو نہ رکھ جو ایسا بدبخت ہو کہ قیامت کے میدان میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے، کہ میں دیکھوں تو چہرے کے اوپر سیاہی ہو اس کے کہ مرید تو تمہارا ساتھ میں رہا، چشتیہ روحان تمہارے گلے میں ڈالتا رہا تم کو دیکھ کر، لیکن تھا اس کا دل ان نظاموں سے مطمئن نہیں تھا، وہ کسر کھوٹ میں لوگوں سے سننے کی کوشش کرتا تھا، اور لوگ کہہ دیتے تھے کہ اتنی سختی کیوں، ایسا کیا نظام ہے کہ دوسرے پیروں کے پاس میں نظام نہیں ہے، اور کہ اتنا کرواتے ہیں کیا گھروں کے اوپر مجلسیں کروانا، غریبوں کو نہیں دیکھنا، کیا خرچ کروانا ہی ہے۔ ارے ارے ارے، وہ غریب ہے، وہ غریب ہے جو اپنے علاج کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر سکتا ہے، جو بیٹی کی شادی اور بیاہ کے اوپر اپنی مجبوریوں کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، تو کیوں مشورہ دے رہا ہے کہ میں میرے مریدوں سے کروا رہا ہوں، تمہارے غریبوں سے کروا رہے، تیرے پیٹ میں کیوں دکھ رہا ہے؟ کہاں نہیں کر رہا ہے، وہ کروا رہا ہوں تو ان کو نوازنے کے لیے، ان کی نسلوں کو نوازنے کے لیے، سمجھ نہیں؟ یا مولا حسین، یا اہل بیت، یا غوث و خواجہ، مجھے میرے کسی مرید کو ایسے بدبخت کو میرے ساتھ میں نہ رکھنا، میری زندگی میں ان کو مجھ سے دور کر دینا، مجھے ایسے نہ خلیفہ کی ضرورت ہے، نہ ایسے مرید کی ضرورت ہے، نہ ایسے مریدہ کی ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے قیامت کے میدان میں ان سیاہ چہرے والوں کو میں اپنا مرید کہوں۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن دعا کے مانگنے کا تو مجھے حق ہے کہ جو ڈرے لوگوں سے کہ شیعہ کہیں گے لوگ، اور رافضی کہیں گے، گمراہ ہو گئے کہیں گے، فرقہ بن گیا کہیں گے، ڈرانے والے ڈرائے، تو اسے ڈر لوگوں کو میں کیوں سنبھالوں، میری کہاں ذمہ داری ہے، کیوں ذمہ داری ہے، اور میں کتا نہیں ہے پوری امت کا، اور مجھے ضرورت نہیں ہے ہزاروں لاکھوں مریدوں کی، میرے حوالے ہو کر جو میری جس طریقے سے حق کو بتاؤں اس کے مطابق میں چلنے والے، دو نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، مجھے ذرہ برابر ٹینشن نہیں ہے، لیکن کوئی کمپرومائز اس معاملے کے اندر میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں مرید چلے گیا، فلاں بہت اچھا ہو گیا، وہ ہلکا ہو گیا، جانے والوں کو تو اور راستے کھولتا ہوں، جاؤ، بھگاتا نہیں ہوں، میں بھگاتا نہیں ہوں، لیکن رکاتا بھی نہیں ہوں، جانے والوں کے لیے راستہ کھلنا، اچھا پھر چلے گئے تو پھر ان کو پھر ملے تو سلام بھی کرتے، آئے تو مسافہ بھی کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے آقاؤں کے مذہب پر ہیں، اہل بیت کے مذہب پر ہیں ہم، کہ جنہوں نے میدان کربلا کے اندر میں شبر سے جوشن، جب ثقفی نے چن چن کر میدان کربلا کے ان ظالموں کو چن چن کر بدلہ لینے کا ارادہ کیا، تو اس وقت میں چھپتے چھپاتے ہوئے شبر کے جوشن نے، جس نے میدان کربلا کے اندر میں معصوم علی اصغر کے حلقوں میں تیر چلایا تھا پانی کے لیے، کہ پانی کے قطرے سے پہلے خون کا فوارہ نکل کر شہید ہوا تھا، وہ مدینے میں پناہ لینے کے لیے امام زین العابدین سید سجاد کے پاس میں آیا، حماقت نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن اور راستہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں منافق ہوں، کہ تمہارے پیسوں کا امیدوار ہوں، کسی سے مرید سے 10 روپے کے چندے کی امید پر نظام چل رہا ہے تمہارا، نہیں کیوں نبھاتے ہیں؟ نبھاتے نہیں ہیں، ہم اپنے اسلاف کے مذہب پر ہیں، ہم کو اس پر اطمینان ہے، لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ تمہارے مت پیچھے تمہاری اتنی مخالفت کرتے ہیں اور اتنا سب کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید کہ تم کو نہیں معلوم ہے، اس کے باوجود آنے کے بعد میں ویسے ان کے ساتھ میں سلوک، مسکراتے ہیں تو مسکراتے بھی ہیں، ارے ہم تو اپنے آقاؤں کے مذہب پر ہیں،
تم دھوکہ کھا رہے ہو، دھوکہ ہم نہیں کھا رہے ہیں۔ شمر دل جوشن مدینہ منورہ میں آیا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنی خانقاہ کو مدینے کے باہر بنایا ہوا تھا۔ کہا کہ کہیں پر امان نہیں ملے گا، چلو پہنچ گیا، ہانپتے کانپتے ہوئے پہنچا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی کا ایک پٹکا ہے اور ایک کٹورا ہے۔ ہانپتے کانپتے کہا کہ اچھا کون؟ فوراً داخل ہوا اور اس نے کہا کہ پیاس لگ رہی ہے وہاں؟ کہا کہ ہاں مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلائیے۔ خود میرے آقا سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے اپنے مصلی سے۔ سیکھو ذرا، حماقت مت کرو کہ جو تمہارے پیر کو گالی دے، تمہارے نظام کو برا بولے تو تم کو کہاں سے کہ تم اپنے رخ کو پھیر لو اس سے، تم اپنی مسجدوں میں اس کو دعوت نہ دو اور اس کو نہ بلاؤ اور ان کو دور کر دو، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ سید سجاد امام زین العابدین، اگر یہ رخ نہیں ہے تمہاری زندگی میں تو حق نہیں ہے تم کو میرے آقاؤں کی مجلس سے سجانے کا۔ مجلس سے براہ نام رسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اصول لینے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرنا اس کے مطابق میں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا، حالانکہ خادمین رہتے تھے وہاں پر، بلکہ خود اٹھے اپنے مصلی سے، اور مصلی سے اٹھنے کے بعد نے اس کٹورے کو خود اپنے ہاتھ سے دھویا اور اس پٹکے میں سے خود پانی لیا ٹھنڈا اور لے جا کر اس کو دیا، پانی پی لیا۔ اس کے بعد نے کہا کہ اور پیاس ہے؟ کہ یہاں اور پیاس ہے، اور دوسری مرتبہ خود اپنے ہاتھوں سے مٹکا بھرا۔ خلیفہ تو کر دے، اے مرید تو کرے، یہ نہیں کیا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے پانی، خود اٹھے۔ کون؟ سید سجاد جو ہمارے امام ہیں، خانقاہ محمدی والوں کے امام ہیں، وہ امام سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے جو مرکز ولایت ہے، ولایت کے سارے سلسلے، سارے چشمے آپ ہی سے پھوٹے ہیں۔ ہم کو ولایت کا نظام ملا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے اس در سے۔ ہمارے لیے ذات ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کہا کہ دوسرا کٹورا بھر کے اپنے ہاتھوں سے دیا، اس نے دیا اور کہا کہ بھائی پیاسا معلوم ہو رہا ہے، اور چاہیے؟ تو کہا کہ اور دیجیے۔ تیسرا کٹورا پھر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے لیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹکے سے پانی ڈالا اور پھر اس کو دیا۔ دے کر پانی پی لیا تو بھائی کلیجہ ٹھنڈا ہوا؟ تو کہا کہ ہاں۔ باہر نکل کر ذرا اونچی آواز سے کچھ بات کیا، اور بات یہ تھی کہ شاید مجھے نہیں پہچان سکے۔ اہل حق تنگ دل والے نہیں ہوتے کہ ہم بلانے پر انہیں نہیں آیا، اور انہیں تو بدعقیدہ ہے، انہیں تو وہابی ہے، انہیں تو جہنمی ہے، تو کون سا جنتی بنے گا؟ پھر تو اپنا حق ادا کیا کیا تیرے لیے؟ اہل بیت اطہار کے ان ائمہ کا نمونہ تیرے لیے نہ ہو تو اہل حق میں کہاں ہے؟ اس نے جب یہ کہا کہ شاید کہ مجھے نہیں پہچانے امام نے، تو کہا کہ آ جا اندر۔ تو کیا کہا تو نے؟ تو شمر دل جوشن نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ شاید آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو شمر دل جوشن ہے، میں اس دن سے تجھے جانتا ہوں کہ میدان کربلا میں تو نے علی اصغر کے حلقوں پر تیر چلایا اور خون کا فوارہ نکلا، اور میدان کربلا کے اندر میرے نانا جان کے اوپر تو نے تیر برسایا۔ میں اس دن سے تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ پریشان ہو گیا کہ پھر یہ آپ کا سلوک، وہ تیرا کردار تھا، اہل بیت کا یہ سلوک ہے، تم بھی بدلہ لینے پر آ جاؤ، تم بھی اپنی فون میں سے صرف مخصوص لوگوں کو، مریدوں کو اور پیر بھائیوں کو فون کرنا شروع کر دو۔ نہیں، ایسے لوگوں کو بلاؤ اپنی مجلسوں کے اندر میں جو تم کو، تمہارے پیر کو، تمہارے نظام کو برا کہتے ہو، ان کو جوڑو۔ لیکن تمہارا کفر ہے، تمہاری تربیت نہیں ہوئی، ویسے لوگوں کو تو تم نے اپنے عقد اور ولیموں میں تو بلاتا ہے، اپنی دعوتوں میں بلاتا ہے، عیدوں میں بلاتا ہے، ان کے عقد اور ولیموں میں جاتا ہے، لیکن یہاں پر نہ کوئی ان کو نہ کون۔ اب حضرت پڑے نہ پیچھے، اس لیے بس وہ لسٹ نکالا، 2-4 نام کو دے دیا، ہو گیا۔ حضرت کو بیوقوف بنا رہا ہے، تو بدبخت ہے، تو کیا کیا وہ؟ اس لیے یہاں پر میرے ان ائمہ طریقت کی ابو حسین کی محفلیں ہوں تو اپنی پرسنل کنٹیکٹ لسٹ اے سے زیڈ تک پورے ناموں پر غور کرو، جن میں تم کو امید نہ ہو کہ یہ نہیں آتے ہو، اتمام حجت کے لیے ان کو دعوت دو کہ آپ کو آنا ہے میرے پاس بھی یہ مجلس سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے صحیح رخ، ورنہ کیا ہے؟
بغیر کھانا اپناپن پکانا اپناپن کھا لینا چل جانا. کیا بنا دیا تم نے نظام کو؟ نظام تو یہ ہے کہ تمہاری پرسنل لسٹ جو فون کی ہے اس میں سے اے سے لے کر زیڈ تک تمہارا پیٹ چیختے رہا لیکن تم کر نہیں سکے. ناموں کو دیکھو جو نام تمہاری لسٹ میں ایسے ہو کہ یہ تو نہیں آ سکتے ان کو کہو. پھر تمہاری نسلیں حیرت کرے گی کہ ان کی گردنوں کو پکڑ کر اولیاء اور اہل بیت تمہارے دستر پر بلائیں گے. اگر تم نے پوری امت کو چھوڑ دیا تو کیا حق ادا ہوا؟ تم بھی تو ایک مسلک اور جماعت میں آ کر بند ہو گئے. تم بھی تو اپنی جماعت بنا لی خانقاہ والوں نے بھی. یہ گمراہیت نہیں ہے, یہ نظام نہیں ہے خانقاہ محمدی کا. جن کے پاس مجلس باقی ہے ایسی مجلس سے کرو, کیوں بھی کرو گے نا. سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس دن سے تو یہ جانتا ہوں. پریشان ہو گیا کہ پھر آپ یہ کہا کہ یہی نہیں وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا سلوک ہے اہل بیت کا, اور یہی نہیں پانی پر بات ختم کر کے بلکہ 2-3 دن رہے مہمان خانے میں ہماری خانقاہ میں, کھا اور پی اور یہاں سے کھا کر پی کر جا. اب تم نے تو وہابی سمجھ کر, تبلیغی سمجھ کر, دیوبندی سمجھ کر اپنے دسترخوانوں پہ تو بلاتے ہی نہیں ہو اور اس کو بڑی کامیابی اور بڑی اعلیٰ چیز سمجھتے ہو. یہ حسینی مزاج نہیں ہے, اہل بیت کا مزاج نہیں ہے. اگر تم نے ایسا دوسروں کو اگر کلمہ پڑھنے والوں کو دور کر دیا تو پھر اس کلمہ پڑھنے والوں کو قریب کر کے حق کون دے گا؟ نفرتیں تقسیم کرنے کے لیے ہو تم. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی وہ ذات ہے جو امامت کو ولایت میں بدلنے کے لیے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. کیا کہوں آپ کی ذات کے بارے میں؟ مختصراً یہ کہ دل چھٹنی ہے تمہارے مجلسوں کو سن کر کہ میدان کربلا کے اندر میں کیسی کیسی شہادتیں, لیکن شہادت 7ویں محرم سے 10ویں محرم تک ہوئی اور جو کچھ شہادتوں کا سلسلہ چلا وہ 10ویں محرم یوم عاشورہ کی صبح فجر کے بعد سے لے کر عصر تک معاملہ سارا ختم ہو گیا. لیکن وہ تکلیف اور وہ شہادتیں جو زندگی کے 64 سال جنہوں نے برداشت کی, وہ شہداء کربلا کی شہادتوں کو دیکھنے کے بعد وہ میرے آقا یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. امامت سے ولایت کو منتقل کرنے کے لیے منتخب فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں گا تو اس امانت کو آگے قیامت تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے میرے بیٹے جہاں پر 2 مہینے کے بچے علی اصغر کو شہید کیا گیا ہو اور محمد کو شہید کیا گیا ہو, اس میدان کربلا میں سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی عمر 32-33 سال کی تھی اور وہ ظاہری طور پر بیماری ایک روح کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے بیماری تھی, لیکن بیماریاں ان کی ہمت اور عزم و طاقت کے اندر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ارے جو بیماری شہادت سے رکنے کا ذریعہ بنی, پھر 11 محرم کو اس کے بعد میں پھر کوفہ کے دربار میں پہنچ کر للکارنا اس بیمار کے لیے ممکن تھا. کیا مسئلہ تھا؟ پھر وہ ایک بیماری کا ایک رخ تھا جس میں امامت کی شان کو ولایت میں منتقل کرنے کے لیے سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا تھا. کیا وہ جو قیامت تک اہل بیت اور اہل رسول کا اولیاء کا نظام چلے گا, اس امانت کو تمہیں سنبھالنا ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے تم کو آگے پہنچانا ہے. اس کام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جس ذات کو منتخب فرمایا وہ کون؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. اور کیسا کہ ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کو رہنے دو. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ میری بہن یہ میرا بیٹا ہے. میدان کربلا میں اپنے شہزادے کو اپنی بہن کو بلایا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا, اس کو سہارا دینا. 32-34 سال کی عمر شریف ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھیا, آپ نے فکر رہی, میں سنبھال لوں گی اپنے بھتیجے کو. جیسے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی اور 11 محرم کو یزیدیوں کوفیوں کے قافلوں نے جب شہداء کربلا کے نعشوں کو لے کر کوفے جانے کی تیاری کی اور اہل بیت اطہار کی عورتوں کو بغیر گداوے کے اونٹوں پر سوار کیا, وہیں پر سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. ارے بیماروں کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی جاتی ہے نہیں, وہ کمزور ہے تو
یہ تو ایک رخ تھا بتانے کا، امت کو سمجھانے کے لیے، لیکن خطرہ تھا کوفیوں کو کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ بیمار نہیں ہے، بلکہ علی کا بیٹا شیر ہے، اور علی اوسط ہے، وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اگر کھلا رکھا جائے تو پھر تختہ پلٹ سکتا ہے۔ کوفہ کو جب روانگی ہوئی تو امام سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کجاوے سے باندھ دیا گیا، اونٹ کے اوپر سوار کر دیا گیا۔ اب جب سوار کیا جا رہا ہے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے پھوپھی جان سے سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھوپھی جان وہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہ تمہارے ابا جان امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے جو نیزے پر لگایا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا دبی ہوئی آواز میں کہ میری پھوپھی جان، کیا وہ سر کو تھوڑی دیر کے لیے میرے گود میں دیا جا سکتا ہے تاکہ اپنے ابا جان کے سر کو اپنے گود پہ لے کر اپنے دل کو راحت پہنچاؤں، سکون پہنچاؤں؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یزیدی اور ظالموں کے ہاتھ میں ہے، صبر کر لینا زین العابدین، اس سر کو میں تمہارے گود میں نہیں دے سکتی۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ابا جان کے سر کو میں اپنے گود میں بھی نہیں لے سکتا، یزیدیوں نے اس کے لیے مجھے موقع نہیں دیا۔ دھمال مچی اور قافلہ آگے نکلنے کو چلا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اسی حالت کے اندر میں، ابھی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے کہ اگر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو چشمدید گواہ اگر کربلا کے واقعات اور تاریخ کربلا کو امام زین العابدین اگر نہیں ہوتے نا تو یزیدیت جو پورے اسلام کے اوپر غالب ہو چکی ہوتی تھی۔ بے عین ہی نظر سے مشاہدہ کرنے والے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہوش و حواس کے ساتھ کربلا کے سارے واقعات کا مشاہدہ کیا، ساری شہادتوں کو دیکھا، سارے حالات کو دیکھا، اور کربلا سے لے کر کوفے تک کا سفر، کوفے سے لے کر دمشق کے سفر کو، اور دمشق کے نکل کر مدینے کے سفر کو 1 سال لگا ہے پورا۔ کربلا سے لے کر کوفے کا سفر، اور کوفے سے لے کر دمشق کا سفر، اور دمشق کے سفر سے لے کر ہائے سید سجاد کے دل کی چھتیوں پر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، شہدائے کربلا کی شہادتوں کے اوپر تو ہم کو اور آپ کو احساس ہوا، لیکن کیا کم نہیں ہے میرے سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی وہ قربانیاں کہ وہ شہادت تو وہاں پر ہو گئی، لیکن یہ دل کا دکھنا، دل کی تکلیف، اور اس کے بعد زندگی کے تقریباً اتنے سالوں کا گزارنا، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ سید سجاد کا میدان کربلا سے واپسی کے بعد کبھی ان کو کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ امت نے بھلا دیا، کسی مسجد میں آواز نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہو گیا امت کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے کہ پھر سے توفیق ہو۔ اے میرے بچوں، مزید تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو اپنے گھروں کو تو کھولو کم از کم۔ منافقوں میں، یزیدوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کرو اپنے گھروں کے اندر میں، اپنے اختیار سے تم جہاں کر سکتے ہو۔ گھروں میں نہیں کر سکتے ہو تو محلے کی نکڑوں پر کرو، نکڑوں پر نہیں کر سکتے تو کسی ہوٹل میں کوئی کمرہ لے کر وہاں پر مہمانوں کو بلا کر یاد حسین کرو، اہل بیت کی محبت کا ثبوت دو، مودت کا اظہار کرو۔ لیکن رخصت کسی کو نہیں ہے، کیونکہ رخصت ان کو بڑے خسارے کے دروازے پر پہنچا دے گی۔ جہنم کا ایندھن پہ تمہارا انتظار کرے گا، رب کا غضب تمہارا انتظار کرے گا۔ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے بعد میں کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا کہ اے امام، آپ کے چہرے پر ہم نے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی، تو فرمایا کہ میرے چہرے پر مسکراہٹ، ہائے ہائے، میں نے اپنی نظروں سے میدان کربلا کے ان سارے شہیدوں کی شہادتوں کو دیکھا،
اور اس سے زیادہ کہا کہ اور کوئی زیادہ سخت تکلیف آپ کو؟ فرمایا کہ اس دن ہوئی جبکہ اہل بیت کا قافلہ اور اہل بیت اطہار کی عورتیں سید زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں تھی، اور دمشق کو پہنچی، وہ یزید لعین اور پلید اور جہنمی کی دربار میں وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اہل بیت اطہار کی عورتوں کو ان کے سروں کی چادروں کو کھینچ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اور حضرت سکینہ کو اور اہل بیت اطہار کی عورتوں کو مجرموں کی طرح سے یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ لمحہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ اس فاسق و فاجر یزید کے سامنے اہل بیت کی عورتیں کہ جن کے بالوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج اس حالت کے اندر میں دمشقی یزید کے دربار میں پیش کی جا رہی ہے۔ وہ واقعہ میرے لیے تو بڑا صدمے کا باعث بنا اور میرے لیے بڑا تلخ بن گیا۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، فرمانا کہ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا یوسف نظروں سے اچھل ہوا تو روتے ہوئے آنکھیں چلی گئی۔ مجھ سے کیا مسکرانے کی بات کرتے ہو کہ میری نظروں کے سامنے خاندان نبوت کے کیسے چاند اور سورج اس دنیا سے شہید ہوئے اور میں کیسے مسکراؤں؟ ایک مرتبہ سید زین العابدین رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھ کر جا رہے ہیں۔ ہر لمحے کربلا کو یاد رکھو، اے خانقاہ محمدی والو، تم کو 10 دن کا اور محرم کا 1 مہینے کا پیغام نہیں ہے، اگر اسی پر بھول جاؤ تو تم بھی محروم ہو جاؤ گے۔ یہ کروا اس لیے رہا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک تم یاد رکھو اس کو۔ عید کی نماز پڑھ کر بقرعید کی نماز کو پڑھ کر جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ مدینے میں عام اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی قصائی گوشت کی دکان کے سامنے امام زین العابدین اگر آ جاتے، تشریف لاتے تو گوشت کے اوپر کپڑا ڈھانپ دیتا۔ پوچھا قصائیوں سے مدینے کے کہ کیوں ڈھانپ دیتے ہو؟ تو کہا کہ ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اونٹ کے اور بکرے کے گوشت کو دیکھتے تو آتے اس قصائی سے، کیا قصائی تو ایمانداری سے بتانا کہ تو نے جابر کو ذبح کیا تو پانی بھی پلایا؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بے قرار ہو جاتے، اس کے بغیر حلال نہیں ہو سکتا، لیکن میدان کربلا میں میرے ابو جان کو 3 دن تک پانی کے لیے ترسایا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات ہے۔ تو اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی اور ملک بن مروان کو گورنر بنایا گیا تھا مدینہ منورہ کا۔ تو حالات کو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر میں مولا علی اور اہل بیت کی مسجد و شتم کیا جاتا تھا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مدینہ کے باہر ایک موحی علاقے کے اندر میں مدینہ کے باہر اپنا ایک گھر بنا لیا۔ گھر کیا تھی؟ وہ تو خانقاہ تھی۔ خانقاہ کی شروعات امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ نظام ولایت بھی یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے نظام سے ہے۔ تمام اولیاء کی نسبتیں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتی ہے۔ حسنی اور حسینی نسبتیں یہ کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا نکاح امام حسن علیہ السلام کی شہزادی صاحبزادی فاطمہ سے ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ کی آل ان کی نسل سے سارے سادہ دنیا میں قیامت تک چلیں گے۔ وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر اپنا ایک مکان بنا کر وہاں پر، لیکن بنو امیہ کے ان لوگوں کو خطرہ یہی محسوس ہوا کہ اب ان کا کام کہہ دیا کہ ہم کو تمہاری حکومت سے کوئی تعلق نہیں، تمہاری خلافت سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں، تمہاری حکومتوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب چونکہ ہم کو ہمارے نانا جان نے اور ہمارے ابا جان نے ولایت کا نظام دیا ہے، ولایت کا نظام کیا ہے یہ سمجھو۔ خوش قسمتی سے اب حضرات اہل وابستگان خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی خانقاہ سے تم لوگوں کو وابستگی کی یہ دولت جو ملی ہے، یہ اصل میں سرکار امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی راست فیضان اور ان کی دین نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اپنی خانقاہ بنائی۔
چنانچہ ملک بن مروان گورنر تھا، مدینے کا مقرر کیا گیا بنو امیہ کی یزید کی حکومت کے درمیان میں، اور اس کو یہ کہا گیا کہ مسجد نبوی کے ممبر پر اہل بیت کی مخالفت کرو، اور علی کی مخالفت کرو، اہل بیت کی شان کی گستاخیاں کرو۔ آج بھی بیعتیاں ہوتی ہیں نا جی، کوئی کہے گی آگے حسین مناؤ، یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کیا ہے یہ یزیدیت تو ہے، پہچان دے رہا ہے نا وہ، یہ ہوتا رہے گا، ہوگا۔ چنانچہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات مدینہ منورہ کے اندر میں دیکھے تو مسجد نبوی سے بہت دور اپنا ایک مکان بنا کر نمازیں بھی مسجد نبوی میں پڑھنا بند کر دیا۔ عصر کی نماز کو آ جاتے، عشاء تک رہتے، اور عشاء کے بعد پھر اپنے خانقاہ کو آپ چلے جایا کرتے تھے، اپنے مکان مبارک کو۔ ایسی کوشہ نشینی کی زندگی، لیکن چونکہ ولایت کا نور ہے کہ جن میں خیر اور طلب صدق ہوگی وہ لوگ خود پروانے آتے جائیں گے۔ تو بنو امیہ کی حکومت تو اپنے حکومت اور اپنی چالبازیوں اور مسجدوں کے ممبروں سے اپنی طرف میں کشش دینے کی کوشش میں ہے، لیکن جو عالم اسلام سے پہلے مدینہ نہیں، عالم اسلام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے گھر کا کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ ہے خانقاہی نظام، اور ہر زمانے کے اندر میں اہل باطل کو یہی چیز چبھتی ہے، سب کچھ کرو مگر خانقاہ سے نہیں، غوث و خواجہ سے نہیں، اہل بیت سے نہیں۔ اور وہ خانقاہیں نہیں، وہ سلسلہ نہیں جس میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اور وہ پیری مریدی نہیں ہے جس میں اہل بیت کی پنجدر پاک کی محبت نہ ہو۔ وہ تو دکانداری ہے کہ بہت سی دکانیں چل رہی ہے دین کے نام پر، تو پیری مریدی بھی کی دکان لگاؤ، فضیلت، اعمال، جنت، ہاں یہ عمل کرو وہ ہو جائے گا، یہ دنیا بن جائے گی تمہارے کاموں کے لیے، یہ کر لو، یہ دعا پڑھ لو، وہ دعا کر لو، وہ دعا، یہ درود، یہ دکانداریاں ہیں۔ اصل خانقاہیں جو ہیں وہ غوث و خواجہ کی محبتوں کے ساتھ پنجدر پاک کے دروں پر اہل بیت کی محبت تک پہنچائے، پھر وہاں سے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی نارین پاک تک پہنچائے۔ یہ ہے وہ اصل نظام، خانقاہی نظام کا خاصہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت بنو امیہ کے اندر میں جب بہت زیادہ بدتمیزی کرنا شروع کیا تو مسجد نبوی میں جانا بھی بند کر دیا تھا، دور ہو گئے۔ آخرکار پھر یہ نہیں جا رہے تھے، عالم اسلام آپ کے پاس سے پہنچ رہا تھا، لوگ آپ کے پاس سے پہنچتے، آپ ضیافت کرتے، اور وہاں سارا خانقاہی نظام آپ نے چلایا۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں۔ خانقاہی نظام بھی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا چلایا نا، ایک تو آنے والوں کو لنگر کھلانا، مستحقین کو ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا، اور آنے والوں کی تربیت کے لیے اہل بیت کی محبت دینا۔ دین نہیں دیا وہاں پر، بلکہ وہاں کی تربیت کے لیے کربلا کے واقعات کو سناتے تھے، اہل بیت کی محبت دیا کرتے تھے۔ یہ خانقاہ مدینے کے باہر اپنی آب و تاب کے ساتھ میں چلنے شروع ہوئی۔ پھر ادھر ولید بن مروان کوفے کا گورنر تعین ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ مدینے کے باہر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس میں عالم اسلام ہے جو کھینچے آ رہا ہے، تو کیا کر اس نے ولید بن مروان کے نام ایک حکم جاری کیا کہ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو قید کر دو۔ چنانچہ آپ کو جیل میں پہنچا دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور تقریباً 32 زنجیریں آپ کے جسم مبارک پر تھیں۔ اس طریقے سے آپ کو قید کیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ کیوں ڈرتے ہو جیلوں میں جانے سے؟ کیوں ڈرتے ہو مفتیوں کے فتووں سے؟ کیوں ڈرتے ہو وہابیوں کے طرز اور ان کے تیروں کے نشانوں سے؟ ہماری تو تاریخ ہے، ہماری وراثت شہادت ہے، ہماری وراثت لوگوں کی طرف سے رسوائیاں ہیں۔ جس کی ہمت نہیں رکھتا وہ اس راہ کا سپاہی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری وراثت دنیا کی تعویذ کرنے اور پلیتے نہیں ہے، دنیا کا بنا لینا نہیں ہے، دنیا کے نظام نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اور دکانیں کھلی ہوئی ہے کہ جاؤ مٹھائی لے کے جاؤ، فاتحہ 2 مٹھائی آدھی تمہاری ہے، وہ چلتا ہے ان کے پاس۔ تمہارا یہ کام بن جاتا 50,000 دے دو، ہاں 10,000 ہو، وہ اور نظام ہے وہ ان کے۔ لیکن ان کی اصل وراثت جو کچھ ہے وہ ٹام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیر میں بیڑیاں ہیں۔ اتنا خائف، اتنا خائف، آخرکار ایک جلیل القدر
تابعین کی خدمت میں جیل خانے کو پہنچے اور پہنچ کر بے اختیار ہو کر کہنے لگے کہ سید سجاد اتنی مظلومیت آپ نے تو اتنی برداشت کی، لیکن آپ کے جسم کے اوپر اتنی کڑیاں، اس لیے آج بھی بعض عاشقین وہ جو قلندروں میں بعض لوگ رہتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے پیروں میں کلیڑیاں ڈالتے ہیں، وہ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نقل ہے۔ برا مت بولو، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے۔ تم کو اتار کے پھائے پسند ہے، تم کو اچھے کھانے پسند ہے، تم کو کلر کے چشمے پسند ہے، تم کو نعتیں پڑھنا پسند ہے، ان دیوانوں کو کی دیوانگی میں ان کو یاد کرنے دو، ان کا وہ طریقہ ہے۔ اس لیے جو پیروں میں کڑیاں ڈالے ہوئے رہتے ہیں، زنجیریں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی گری ہوئی نگاہوں سے مت دیکھو کہ وہ کیوں ڈالتے ہیں، وہ ان کی نقل کرتے ہیں سید سجاد کی۔ تو وہ تابعی نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ ظلم، تو کہا کہ بابا ظلم ہم پر کیا کر سکے دنیا والے، ہم تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر برداشت کر رہے ہیں، ورنہ ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہم پر ظلم کریں۔ یہ کہہ کر سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر جیسے کہا، ایک ہی وقت میں ساری ہتھکڑیاں اور پیر کڑیاں کھل کر دور پڑ گئی۔ کہا کہ یہ ہمارا اختیار ہے جو کل کو بھی تھا اور قیامت تک رہے گا۔ مجبور نہیں ہوتے وہ لوگ، خاموش نہیں بیٹھتے، دنیا سے نہیں ڈرتے، وہ تو راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اور میرے مصطفیٰ کے اشارے پر، یا اپنے پیر کی مرضی پر، یا غوث و خواجہ کی مرضی پر۔ نادان سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو ہار گئے، نہیں ہارتے نہیں ہیں وہ۔ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی جب یہ اس طریقے سے جیل خانے کے اندر کڑیاں کھل گئی، بات مشہور ہو گئی، تو پھر مدینے کے گورنر نے خط لکھا مروان بن ملک کو کہ دیکھو تم سے پہلے جو پیشروں میں جو بنو امیہ کے بادشاہ تھے، ان لوگوں نے اہل بیت کی گستاخیاں کر کے 4.5 سال کے اندر میں ان کو لعنت لگی اور برباد ہو گئے، لہٰذا ان اہل بیت کے ساتھ میں تم یہ ظلم کو چھوڑ دو ورنہ تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد میں جب جیل سے رہا کیا گیا، لیکن دیکھا کہ پھر جب موقع مل گیا ہے تو خانقاہ کا نظام چالو ہونے کے بعد بند ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر حقیقی خانقاہ کا نظام ہے، دکانداری ہے تو 4 دن میں بند ہو جائے گی، پیری مریدی بھی 4 دن کے اندر بند ہو جائے گی، لیکن حقیقی نظام جو رہتا ہے وہ بند ہونے کے لیے نہیں رہتا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پھر جیل میں سے نکل گئے، جیل میں بھی تھے، جیل کے باہر بھی نکل گئے، پھر اپنی گمنامی کے اندر میں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، جو کچھ بھی آتا، شام کا اندھیرا ہوتا تو امام محمد باقر علیہ السلام جو آپ کے بڑے صاحبزادے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے لنگر پکاتے، کھچڑا پکاتے، گرم گرم روٹیاں ڈالتے اور ڈال کر اپنے پیٹھ مبارک پر جب اندھیرا زیادہ ہو جاتا، آپ لوگ رمضان کے اندر میں سحر لے کے تقسیم کرتے کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرواتے ہیں تم سے؟ نقل ہے ان کی اہل بیت کی، وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم نقل والوں میں تو شمار ہو جائے، لیکن نہیں سمجھ پا رہے نا میرے مرید اور خلیفہ بھی۔ اللہ اس نظام کے حق کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ رسم سمجھ لے رہے ہو اس نظام کو، زبردستی سمجھ لے رہے ہو کہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا تمہارا پیر، تم پاگل اور دیوانے ہو گئے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، جو نظام کو سمجھ نہیں سک رہے ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ ابو جان آپ مجھے حکم دیجیے، میں آپ کا شہزادہ ہوں، جو مستحقین ہیں مجھے مدینے کے بازار مدینے کے اطراف کے اندر میں ان کو لے جا کر دے دیا کروں گا۔ تو سید سجاد نے فرمایا کہ میں تم سے بھیجوں تو تم کو ان مستحقین کا نام بولنا پڑے گا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا جان کی امت کی غریبوں کا نام تمہارے سامنے لاؤں۔ چنانچہ وہ گرم گرم روٹیاں اور سالن سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر اٹھا کر ان غریبوں کے مدینے کے اطراف کے رہنے والے لوگوں میں جا کر دیتے اور بانٹ کر، روزانہ کا معمول تھا اپنے خانقاہ میں لنگر پکاتے اور غریبوں کو لے جا کر دیتے اور کھلاتے۔ آخر کار اس حالت کے اندر میں جب سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خلق میں محبت اور ان کی عقیدتیں بڑھتی ہوئی دیکھا تو پھر حسد پیدا ہوئی، کہا کہ نہیں بات آگے بڑھ جائے گی، تو پھر اس نے چال چلی۔ ولید بن مروان نے خلافت عباسیہ کا، اس نے کہا کہ کسی طرح سے ان کو زہر دے دو،
چنانچہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا، زہر دے دیا گیا، اور جب زہر اثر کرنا شروع کیا تو سجدے میں چلے گئے۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے سجدے میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اپنی اس عمر، بہت لمبی عمر ملی تھی، تقریباً 93 یا 96 ہجری کے درمیان آپ کے ذریعہ سے شہادت ہوئی، تو میں سوچتا تھا کہ شہادت کا وسیع مقام کیا میں محروم تو نہیں ہوں گا، لیکن شہادت بھی زہر کے وجہ سے شہادت ہی کا مقام ملتا ہے، تو سجدہ کر کے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ حسینیوں کی میراث شہادت ہے، لوگوں کی عداوتیں ہیں، مخالفتیں ہیں، مسجد کے ممبروں کی مخالفتیں ہیں، اس سے گھبرانے والے حسین نہیں ہوتے، بلکہ اس سے گھبرانے والے دنیا دار دکاندار ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا چمکانے کے لیے روح ڈھال لے پیری مریدی کا، روح ڈھال لے خانقاہوں کا، روح ڈھال لے آستانوں کا، روح ڈھال لے دنیا کمانے کے لیے دنیا داروں کو نبھانے کا۔ لیکن جہاں پر حق ہوتا ہے اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، ان کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے درمیان آنے والے ہیں۔ اب آپ نے اپنی حیات، اپنی زندگی کو کس روپ پر لگایا؟ حکومت سے کوئی تعلق نہیں، کہا کہ ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری حکومتوں سے، اسلامی مملکتوں سے کوئی تعلق نہیں، تمہاری مسجدوں سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، اور تمہارے سارے نظاموں سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم کو تو اپنا کام کرنے دو۔ جو امانت مولا علی نے، جو جہاں کے مالک میرے آقا نے امامت کی شان کو ولایت میں منتقل کرنے کی جو ذمہ داری سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، اس ذمہ داری کو اس درجے میں پورا فرمایا، اس درجے میں پورا فرمایا کہ آپ کی خدمت میں خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، سر سختی تشریف لاتے ہیں۔ بھائی عزیز نہیں، یہ تو بات کیا اولیاء ہے، ان سے پہلے مصعب ابن عمیر جو تابعی ہے وہ تشریف لاتے، حبان ابن عمر وہ تشریف لاتے، بڑے بڑے تابعین اکرام آپ کی بارگاہ میں آتے۔ تو آپ کی تعلیمات کیا ہوتی تھی؟ آپ کی تعلیمات وہاں پر شریعت اور دین کی نہیں ہوتی، بلکہ تربیت کے لیے اہل بیت کی محبت اور کربلا کے واقعات اور وہ سارے کے ساری چیزوں کو بیان کرتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، بعض لوگ کھٹکتا ہے روزانہ مغرب کی واجہ تعلیمات ہوتی ہے خانقاہ کے اندر میں، بد نصیبوں کو تو سننے سے بھی، جو مجلس پارسالوں پر آتی ہے وہ بھی سن نہیں سک رہے۔ اپنا شمار دیکھ لو، زندگیوں کو برباد کر رہے ہو تم نسبت رکھ کر بھی، توفیق اگر نہیں ہو رہی ہے تو اپنی بربادی پر مہار کرو۔ کیا ہوتی تھی تعلیمات؟ ارے بھائی کوئی اولیاء کا تذکرہ خانقاہ میں ہوتا کیا ہے؟ نیمبو پانی کے تذکرے، تیرے کام یہ بنا دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں، وہ کام یہ تعویذ لے لے، وہ گڈے لے لے، وہ 50,000 دے دے، یہ 10,000 دے دے، وہ بکرا لے لے، یہ مرغا لے لے۔ یہ ہے خانقاہ کا نظام۔ بلکہ وہاں خانقاہ میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی روئے گردے کو، کوئی روئے گردے کو، ویسوں کی تو دکانیں زیادہ چلے گی نا، چلنے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن حق والوں کو حق دینا ہوتا ہے، ان کا مقصد کو حق دینا ہوتا ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں طالبین پہنچتے تو وہاں پر اہل بیت کے واقعات اور کربلا کے واقعات کو سنا کر ان کی تربیت ایسی کہ ایسے سپاہی پیدا ہوئے وہاں پر۔ ایک طرف اسلامی حکومت ہے ملک بن مروان کی، اور اسی طریقے سے خلافت بنو امیہ کی اور خلافت بنو عباسیہ کی، وہاں حکومت تخت و تاج والے پیدا ہوئے۔ لیکن امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں اولیاء پیدا ہوئے، ولایت کا نظام چلا، اولیاء قیامت تک کے لیے سعادات دنیا کے اندر میں آنے کا نظام بنا۔ چنانچہ جتنے سعادات ہیں، جتنے اولیاء ہیں، وہ جد اعلیٰ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ یہ ہے سید سجاد۔ میرے بچوں، آپ لوگوں کی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے آقا سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نسبت اور محبتوں میں کچھ کہنے سننے کا موقع میرے امام نے عطا فرمایا۔ اور اس کو سننے اور کہنے تک مت رکھو، بلکہ اپنے دلوں کی اور اپنے خون میں اور اپنے جسموں میں رینگنے والا خون اور طاقت بناؤ۔ ہمیشہ ان واقعات کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناؤ، اور اہل بیت سے محبت کو اپنی زندگی کی آخری سانس کا لقمہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے اور آل رسول کی حقیقی محبتیں ہم کو آپ کو نصیب فرمائیں۔ رات اور رات امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی خانقاہ کے اندر وہ تذکرے کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، رات و دن کا پتہ نہیں چلتا، لنگر لوٹتے رہتا، لوگ آتے رہتے، فیضیاب ہوتے رہتے، اور پھر اس میں پھر ایسے بکمال پیدا ہوئے، ایسے بکمال پیدا ہوئے
کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو سجدے سے سر اٹھایا تو امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے بڑے صاحبزادے کو بلا کر فرمایا کہ جب میرا اس دنیا سے پردہ ہو جائے تو میری قبر جنت البقیع میں امام حسن شکر ادا کرو، یہ سننا تو یہاں پر مل رہا ہے تم کو، ورنہ کہاں ہے؟ یہ ہے تذکرے کہیں پر؟ کہیں ہے تذکرے؟ بہت دور ہوئی امت حق سے۔ جنگ آزادی کو یاد کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، مسلک اور جماعتوں کو لے کر چلتے ہیں، لیکن حقیقی جو عقل قرآن ہے، قرآن کے ساتھ میں اہل بیت ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑا ہے قیامت تک۔ اہل بیت کا تذکرہ قرآن کے اصل حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت کو کاٹ دو اور اس کے مقابلے پر کسی اور کو لا دو تو گمراہ ہو جائیں گے قرآن کے ذریعے سے۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو جب وصیت کی کہ میری قبر بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں مجھے رکھا جائے، تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ دیکھا تھا جنت البقیع میں اہل بیت آیا جایا کرتے تھے نا، جیسے میرے بچوں تم بھی اولیاء کرام کے آستانوں پہ جاتے آتے رہتے ہیں، وہاں کی ایک ایک چیز نظروں میں رہتی ہے نا۔ اجمیر کا میں نام لوں تو آپ کو تو وہاں کا ایک ایک گلی اور ایک ایک حصہ یاد آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خواجہ جی کا آستانہ، وہ دروازہ، وہاں پر یہ اور یہاں پر یہ، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ نیک اور صحیح لوگوں کی پہچان ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں چونکہ جاتا آتا تھا تو مجھے تو اندازہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس میں ابا جان تو کہہ رہے کہ وہیں پر مجھے رکھنا، لیکن وہاں پر تو جگہ نہیں ہے، لیکن حکم کی تعمیل پر اس لیے حکم زمینوں کو وسیع کر دیتا ہے، زمینوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ حق کے نظام الگ ہے یہ کہ یہاں پر اپنی عقل کو اڑانے والا، اپنی عقل کو لانے والا ٹھوکر کھا لیتا ہے۔ میں بھی علم والا ہوں، جاہل تھوڑی ہوں، گیا ہوں، ٹھوکر کھا لیا، تیرا علم یہاں نہیں چلتا۔ امام باقر علیہ السلام جنت البقیع کو پہنچے تو فرماتے ہیں میرے امام باقر علیہ السلام کہ جو میں نے دیکھا تھا بالکل جگہ نہیں تھی، لیکن جب ابو جان نے جب یہ بات کہی تو میں نے جا کر دیکھا تو ایک پوری قبر کی جگہ وہاں پر موجود تھی۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں سید سجاد امام زین العابدین ہمارے آقا کو وہیں پر رکھا گیا اور آج بھی وہیں پر آرام فرما ہے اور دنیا میں ولایت کی شہنشاہیت کو چلا رہے ہیں اور اہل بیت اور آل رسول کی محبتوں کے چشموں کو لٹا رہے ہیں۔ یا سید سجاد اپنی بارگاہ میں ہماری اس محفل کو قبول فرما کر ہم غلاموں کو، ہماری نسلوں کو بھی اپنی محبت اور اہل بیت کی محبت کی خیرات عطا فرما دیجیے۔ اہل بیت کی محبتوں سے ہماری نسلوں کو منور فرما دیجیے، ہمیں شقی اور بدبختوں میں شامل نہ فرما دیجیے۔ الہ العالمین اس محفل کو سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما کر آپ سے محبت کرنے والے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے۔ جتنے حاضرین و حاضرات آئے ہیں ان سب کو قبول فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجیے، جنت پاک سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجیے، شہدائے کربلا کی عظمتیں ہمیں عطا فرما دیجیے، اہل نسبت اور اہل خانقاہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، غوث و خواجہ کے سچے غلام بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان نظام کو اپنی اولادوں کو میراث میں دینے کی توفیق اور حکمت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری امت کو فتنوں سے، یزیدیت سے، یا اللہ نجدیت سے، وہابیت سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ ان اندھیروں کو دور کرنے والے خاتموں میں ان وابستگان خانقاہ محمدیت میں نصرتی والوں کو قبول فرما لیجیے۔ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائیے، ایمان کی سلامت عطا فرمائیے، اسلام کی رونق عطا فرما دیجیے، جنت پاک کی محبت عطا فرما دیجیے۔ وقال تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔